بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون بڑا سرکش تھا۔ باوجود خدائی کا دعویٰ کیے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرواتا اور بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ ظلم کرتا رہا، تو اللہ رب العزت نے اسے سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر فرعون نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ ان سے مقابلہ کیا، مناظرہ کروایا اور اس میں معجزات طلب کیے۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کیا اور سارے معجزات کو جادو کہا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے قوم فرعون پر 10 ہولناک عذاب نازل کیے، جن کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ 10 آفات وہ خوفناک مصیبتیں تھیں جن کا وعدہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ وہ مصر پر نازل کرے گا تاکہ فرعون بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہا کرے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم قوم فرعون پر آنے والے 10 عبرتناک عذابوں کی مکمل تفصیل فراہم کریں گے، جو یقیناً بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کس طرح سرکشوں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نمبر 1، طوفان کا عذاب۔ یہ عذاب اچانک آیا تھا اور یکدم بادل آئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعون کی قوم کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے گھر فرعون کی قوم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعون کی قوم میں اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی اور وہ بالکل عاجز ہو گئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور پھر ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی، کہ کھیتیاں بہت شاندار اگیں اور غلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کی قوم کہنے لگی کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا۔ نمبر 2، ٹڈیوں کا عذاب۔ 1 ماہ تک تو فرعون کے غلام نہایت عافیت سے رہے، مگر جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم پھر بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیجا کہ چاروں طرف سے ٹڈی دل کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں، اور فرعون کے ماننے والوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں، جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعون کے ماننے والوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر وہ اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عہد کیا کہ آپ اس طوفان کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں، تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن وہ عذاب بھی ٹل گیا اور پھر 1 ماہ تک وہ لوگ نہایت آرام سے رہے۔ پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر میں اضافہ ہونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 3، مینڈکوں کا عذاب۔ جب فرعون کی قوم نے دوبارہ عہد شکنی کی اور ظلم و شرک سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کر دیا۔ ان کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جہاں بھی بیٹھتے اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی بھی حالت مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے وہ لوگ رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی بھیک مانگنے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر وعدہ کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن وہ طوفان بھی اٹھا لیا گیا، مگر وہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر پہلے والی حرکتوں میں مبتلا ہو گئے۔ نمبر 4، گھن یا جوؤں کا عذاب۔ جب فرعون کی قوم اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی، 1 ماہ بعد مل کا عذاب غلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ وہ گھن تھا جو فرعون کے ماننے والوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں کو
کو کھا گئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو تباہ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں اور پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر ان کو چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانے، پانی اور برتنوں میں گھسے پڑے تھے، جس سے وہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ اس قہر آسمانی سے بلبلا کر لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر ایک بار پھر ان کی باتوں پر یقین کر کے دعا کر دی کہ یہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ فرعون کے ماننے والوں نے پھر یہ وعدہ توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم پر کمر بستہ ہو گئے۔ ناظرین، مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جن کیڑوں کا یہاں ذکر ہے ان سے مراد مچھر یا ریت مکھی ہے، کیونکہ مینڈکوں کی بڑی تعداد میں مرنے سے ان کا پیدا ہونا بڑا ممکن تھا۔ نمبر 5، خون کا عذاب۔ ناظرین، مینڈکوں کا عذاب رکنے کے بعد مچھروں یا جوؤں کا عذاب ختم ہوا۔ فرعون اور اس کے پیروکار مومنین کو پھر سے ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے، تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر پڑا۔ خون کا عذاب انتہائی خوفناک تھا۔ اچانک دریائے نیل، جس کا اہل مصر پانی پہ تھے، اور ان لوگوں کے تمام کنوؤں اور نہروں کا پانی خون ہو گیا، تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی قوم نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا اثر نہیں ہوا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ میرے لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو صاف شفاف اور میٹھا پانی نکلتا، اور فرعون کے ماننے والے جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ اور خالص کھولتا ہوا خون نکلتا۔ فرعون نے ایک دن کافر اور بنی اسرائیل کے مومن ایک شخص کو اپنے سامنے دربار میں بلایا اور ایک برتن میں پانی بھروایا اور حکم دیا کہ دونوں اپنے اپنے چلو میں پانی اٹھا کر پیو۔ جو چلو مسلمان اٹھاتا وہ پانی ہوتا اور جو کافر اٹھاتا وہ کھولتا ہوا تازہ خون نکلتا خون ہوتا۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ تم دونوں اسی برتن سے منہ لگا کر پیو، تو کافر و مسلمان دونوں اس برتن پر جھک گئے۔ ایک طرف پانی اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے خون تھا۔ جو پانی کافر اپنے منہ میں کھینچ رہا تھا وہ خون تھا، اور جو مسلمان کھینچتا وہ خوشبودار میٹھا پانی تھا۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اے اسرائیل کے مومن، تو اپنے منہ میں پانی بھر اور وہ کلی دوسرے کے منہ میں ڈال۔ مسلمان نے اپنے منہ میں پانی بھرا، منہ کی کلی دوسرے کے منہ میں ڈالی، مگر اس کے منہ کے قریب پہنچتے ہی وہ خون بن گیا۔ فرعون کے ماننے والوں نے پھر گڑ گڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ نمبر 6، مکھیوں کا عذاب۔ ناظرین، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگ پھر اپنے وعدے سے مکر گئے اور گمراہی کے کاموں میں مبتلا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ستانے لگے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر مکھیوں کا عذاب نازل کیا گیا۔ ہر طرف مکھیاں ہی مکھیاں پھیل گئی اور مکھیوں کے جھنڈ اللہ رب العزت کے حکم سے نمودار ہونے لگے۔ ان کے کھانے اور پانی میں ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں گرنے لگیں، اور وہ لوگ تنگ آ کر دوبارہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گئے اور وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کے سچے غلام بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے دعا فرمائی اور وہ عذاب بھی ختم کر دیا گیا۔ نمبر 7، مویشیوں کی وبا۔ جب فرعون کے پیروکاروں کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو پیغام بھیجا کہ مصر کے مویشی یعنی گھوڑے، گدھے، اونٹ، بھیڑ بکریاں، بیل اور گائے میں وبا پھیلے گی اور وہ مر جائیں گے، جبکہ اسرائیلیوں کے جانور سلامت رہیں گے۔ اور یوں ان کے ہزاروں جانور اور مویشی اللہ رب العزت کے حکم سے مر گئے، مگر وہ اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے مویشی سلامت رہے۔ اس آفت کے نازل ہونے پر بھی فرعون کا دل سخت ہی رہا۔ نمبر 8، پھوڑوں کا عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بھٹی یعنی تندور کی راکھ لے کر آسمان کی طرف اڑائیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئے۔ یہ تکلیف دہ عذاب تھا جس سے فرعون کے پیروکاروں کی زندگی اجیرن بن گئی، اور ہر شخص کے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے جن سے خون بھی رستا تھا، اور وہ اس حالت میں نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے، ان کا جینا محال ہو گیا۔ مگر اس آفت کے بعد بھی فرعون اور اس کے پیروکاروں کا دل سخت ہی رہا۔ نمبر 9، آگ کے اولے برسنا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آسمان سے شدت سے بڑے بڑے گولے گرے اور بجلی چمکی جو شعلہ زن آگ کی مانند تھی۔ اس آفت سے سارے کھیت تباہ ہو گئے اور جو آدمی اور جانور کھیتوں میں تھے مارے گئے، تاہم جن کا علاقہ بنی اسرائیل تھا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس آفت سے بچے رہے
اس آفت کے نازل ہونے پر فرعون نے اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا اعتراف کیا، مگر جو ہی وہ آفت ٹلی وہ اپنی بات سے پھر مکر گیا اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے اور ان کے تمام ساتھی بنی اسرائیل جو ان پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ نمبر 10، بہلوٹوں کا قتل۔ ناظرین، 10ویں آفت بہلوٹوں کا قتل تھا۔ اس آخری اور سنگین آفت نے فرعون کو مجبور کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل والوں کو جانے دے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو ہدایت کی کہ وہ کیسے اپنے بہلوٹوں کو بکری کے بچے کے خون کے وسیلے سے بچائیں، مگر جو لوگ فرعون کے پیروکار تھے ان کے بہلوٹے مرنے لگے۔ ناظرین، بہلوٹوں سے مراد پہلے دن کے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ فرعون کے پیروکاروں کا پہلے دن کا بچہ، فرعون کے پیروکاروں کا جو بچہ ہوتا جو پہلے دن ہی اللہ رب العزت کے حکم سے مارا جاتا۔ اللہ رب العزت نے عید فصح کا سب انتظام ان کو سمجھایا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے مصری پڑوسیوں سے سونے اور چاندی کے زیورات مانگ لیں۔ آدھی رات فرشتہ مصر سے گزرا اور اللہ رب العزت کے حکم سے فرعون سے لے کر قید خانے کے قیدی تک کے بہلوٹے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مصر سے نکل جائیں اور بنی اسرائیل جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو بھی مصر سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا۔ جب فرعون کے ماننے والوں پر مسلسل عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور اس کے ماننے والوں کے دلوں پر ایسی بدبختی کی مہر لگ چکی تھی کہ پھر وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا اور فرعون اور اس کے ماننے والے دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان مردودوں سے پاک ہو گئی اور وہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ ناظرین، قرآن مجید نے ان عذابوں میں سے 5 عذابوں کی تصویر کشی سورہ الاعراف کی آیات 133 سے 136 تک ان الفاظ میں فرمائی۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے، کچھ تھے ہی جرائم پیشہ، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں اور ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ اور جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔